من التنقيح والتهذيب ونهاية من حسن التنظيم والترتيب، فحاولت أن أشرحه شرحا يفصل مجملاته ويبين معضلاته وينشر مطوياته ويظهر مضموناته مع توجيه للكلام في التنقيح وتنبيه على المرام في توجيه وتحقيق للمسائل غير تقرير وتدقيق للدلائل اسم تحرير وتفسير للمقاصد بعد تنبيه وتكسير للفوائد مع تجريد التالي كشف المقال يعني مع غایت من التنقیح والتہذیب۔ کلام چل رہا تھا نا اس مختصر کے گویا کہ تعریف میں کہ یہ جو عقائد ہے کتاب ہو، اس کو کیوں منتخب کیا میں نے شرح لکھنے کے لیے، تو اس مختصر کے یعنی اس عقائد جو کتاب ہے اور اس کی گویا کہ تعریف کر رہے تھے کہ بھئی اس میں یہ صفات ہیں، یشتمل من هذا الفن على غرر الفرائض فوائد ودرر الفرائض، یہ کلام چل رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ مع غایت من التنقیح والتہذیب، متن کے لیے چونکہ متون میں اختصار ہوتا ہے تو متن کے لیے ضروری ہے کہ اس میں حشو زوائد نہ ہو، یعنی متن ایسی ہو کہ اس میں جو ضروری مسئلہ ہے اس ضروری مسئلہ پر دلالت ضروریہ کے لیے الفاظ، اس ضروری مسئلے پر جس قدر دلالت ضروری ہے اتنے ہی الفاظ، اس سے زیادہ الفاظ اس میں نہ ہو۔ پھر وہ جو الفاظ ہوں نا متن میں، وہ ہو بھی اس ترتیب کے ساتھ کہ ہر لفظ اپنے مقصودی مدلول کے اوپر جو دلالت کر رہا ہے وہ مقصود بھی اپنے مرتبے میں پڑا ہو، اپنے رتبے میں پڑا ہو۔ تو دیکھو الفاظ بھی اتنے ہی ہوں صرف جو مقصود پر دلالت ضروریہ کے لیے کافی، زیادہ الفاظ نہ ہوں، اور وہ مقصود بھی جو لفظ کا مدلول ہے وہ مقصود بھی ہر ایک مدلول اپنے رتبے میں پڑا، اپنے رتبے میں پڑا۔ تو یہ متن جو ہے اس طریقے سے اگر متن ہو تو وہ متن بہترین متن ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہتے بھائی یہ چیز ہے اس عقائد کتاب میں، مع غایت من التنقیح۔ تنقیح اصل میں تو لغت میں تنقیح کہتے ہیں، یہ ہڈی کے اندر جو مغز ہے
جب انسان یہ گوشت بناتا ہے نا تو اس میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس ہڈیوں کے اندر مغز ہوتا ہے، تو وہ مغز کو لوگ نکال کر کے کھاتے ہیں نلے. تو وہ جو مغز ہے اس کو نکالنا، ہڈی سے مغز نکالنے کو تنقیح کہتے ہیں لغت میں. تو چونکہ وہ بھی تنزیہ ہے اور وہ بھی صفائی ہے اس ہڈی کی، تو پھر یہ تنقیح کا لفظ جو ہے یہ صفائی کے معنی میں مستعمل ہوگا. لہٰذا تنقیح پھر عرب لوگ استعمال کرتے ہیں اس میں کہ یہ درخت جو ہے نا، درخت، اس کے جو غیر ضروری شاخیں ہیں، درخت کی غیر ضروری شاخیں یا اس کے کانٹے مانٹے، ان کے تراشنے کو تنقیح کہتے ہیں. ہمیں آئیے کہ غیر ضروری شاخوں کو تراشا جائے، کانٹے وانٹوں کو تراشا جائے، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ کوئی لکڑی آپ نے اٹھائی ہے اور آپ نے کاٹی ہے، اس کے کانٹے وانٹے. تو اس تراشنے کو تنقیح کہتے ہیں. تو چونکہ اس تنقیح میں باعتبار معنی لغوی بھی یہی چیز داخل ہے کہ غیر ضروری شاخوں اور غیر ضروری پتوں اور غیر ضروری کانٹوں کو ہٹا دیا جائے. وہی لفظ یہاں پر انہوں نے استعمال کیا مع غایت من التنقیح، کہ اس متن میں انتہائی درجے کی تنقیح، ایک لفظ بھی اس متن میں غیر ضروری آپ کو نہیں ملے گا. سمجھ میں آئیے؟ تو جو الفاظ متن میں ماتن لایا ہے عمر نصفی رحمہ اللہ تعالی، وہ الفاظ ضروریہ ہیں، الفاظ ہاں جو مقصود پر دلالت کرنے کے لیے وہ ضروری تھے وہی الفاظ لائے. اس کے علاوہ غیر ضروری کی تنقیح کرتی، صفائی کرتی. آئی سمجھ میں؟ تو غیر ضروری لفظ بھی نہیں. پھر یہ ہے کہ جو الفاظ کے مدلولات ہیں، مقاصد ہیں، وہ مقاصد بھی اس طریقے سے ذکر کیے اس شخص نے، اس کتاب میں، کہ ہر مقصد کو، ہر مدلول کو اپنے رتبے میں رکھا، اپنے اپنے رتبے میں رکھا. سمجھ میں آئیے؟ والتہذیب، تو مطلب یہ ہے کہ تہذیب کے ضمن میں یہ چیز داخل ہے کہ الفاظ مہذب ہوں. کیا مطلب مہذب؟ اپنے اپنے رتبے میں لفظ، اپنے اپنے. تو یہ دو چیزیں متن کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور یہ دونوں عقائد جو کتاب ہے اس میں عمر نصفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا. وَنِهَایَةٍ مِّنْ حُسْنِ التَّنظِیمِ وَالتَّرْتِیبِ، اور ایک ہوتا ہے تنظیم. تنظیم تو لغت میں آپ جانتے ہیں کہ وہ جو جواہر کو پھروتے ہیں نا تار میں، دھاگے میں، اس کو پھروتے ہیں، ڈالتے ہیں، اس کو تنظیم کہتے ہیں. لیکن یہاں چونکہ مراد الفاظ ہیں تو الفاظ کو تشبیہ دی انہوں نے وہ جواہر سے، لعالی سے. سمجھ میں آئیے؟ تو جو لفظ مشبہ بھی کے لیے تھا وہی استعمال کیا یہاں پر.
مشبہ کے لیے، ذکر تو مشبہ بھی کا ہوا نا، تو مراد مشبہ ہو گیا، تو استعارہ مصرحہ ہو گیا تنظیم میں، کہ یہ جو الفاظ ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ عقائد کی کتاب کے جو الفاظ ہیں نا وہ تو جواہر کی طرح ہے۔ وہ الفاظ کیسے ہیں؟ جیسے لعالی ہیں، جیسے موتی ہیں۔ اچھا، موتیوں کو پرویا ہوا ہے، اور پھرونے میں بھی وہی ترتیب ملحوظ ہے، وہ ترتیب ہے۔ ہاں، ترتیب سے مراد یہاں پر اہم فالاہم، سمجھ میں آ گئی ہے؟ مقام کے مناسبت سے جو اہم فالاہم بات تھی اسی طرح انہوں نے رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دو چیزیں کہ وہ نہایت من حسن تنظیم و ترتیب، کہ حسن ترتیب اور حسن تنظیم کے انتہائی اور ٹاپ درجے پر ہے یہ کتاب۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو بھائی میرے، متن کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں اگر کسی متن میں پائی جاتی ہیں تو وہ حسین و جمیل متن ہے، بہترین متن ہے، اور یہ چیزیں اس کتاب میں پائی گئی، اس لیے میں نے اس کو منتخب کیا شرح کی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہاں تک تو انہوں نے عقائد کے انتخاب کی وجہ آپ کو بتا دی کہ میں نے اس کتاب کو شرح کے لیے کیوں منتخب کیا۔ فحاولت سے اب فا تفریعیہ ہے، ہاں، فا تفریعیہ میں یہ ہوتا ہے کہ ما قبل جو ہے وہ سبب ہوتا ہے ما بعد کے لیے، کیونکہ ما بعد متفرع ہوتا ہے اس کے اوپر، جیسے مسبب متفرع ہوتا ہے سبب پر۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ چونکہ کہتے ہیں یہ اسباب ہیں جو میں نے ذکر کی، اس متن کے حسن خوبی کو جو میں نے ذکر کیا، یہی حسن خوبی اسباب ہیں میرے شرح لکھنے کے ارادے کے لیے، کہ اس متن کی شرح لکھوں۔ فحاولت، تو پھر میں نے ارادہ کیا، جب یہ کمالات اس کتاب میں پائی جاتی تھیں تو میں نے ارادہ کیا ان اشرحہ شرحا یفصل مجملاتہ۔ اب یہ جو آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی کہ جب اس متن میں ضروری عبارت ہے، مدلول کے اوپر صرف دال، مقصود کے اوپر صرف دال موجود ہے، تو اب ظاہر بات ہے ضروری عبارت جو ہوتی ہے اس میں تو اجمال ضرور ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے مجملات تو پائے گئے۔ پھر بعض اوقات وہ اجمال ہے نا، وہ اجمال مغلق ہوتا ہے، اس کا حل کرنا، اس میں اتنا اجمال ہوتا ہے، اتنا اختصار ہوتا ہے کہ وہ درجہ اعدال تک پہنچ جاتا ہے، تو معضلات بھی آ جاتی ہیں اس میں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس متن میں یہ بھی چیز ہو گئی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ ماتن چونکہ مقصود پر دلالت کرنے کے لیے لفظ لاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لاتا، تو بعض اوقات وہ ایسا کرتا ہے کہ ایک کلمہ جامعہ بولتا ہے، ماتن ایک کلمہ جامعہ بولتے ہیں جس کے اندر بہت سے مفاہیم کو وہ لپیٹ لیتا ہے۔ لفظ ایک ہوتا ہے، مفاہیم اس کے اندر بہت سی لپیٹی ہوئی ہوتی ہیں، تو متویات بھی آ گئی، متن میں متویات بھی ہوتی ہیں پھر، اور مکنونات تو ساری ہو گئی۔ دیکھو جو بہت سے معانی کو لپیٹ دیا ایک لفظ میں تو وہ معانی مکنون ہو گئے نا، وہ معانی مخفیات ہو گئی، مکنونات ہو گئی، تو بہت سے معانی مکنون ہوتی ہیں۔ میرے بھائی ان 4-5 وجوہ کی وجہ سے کہ اس کتاب میں مجملات ہیں، معضلات ہیں، مطویات ہیں، مکنونات ہیں، اس وجہ سے مجھے شرح لکھنا پڑا کہ اس کے مجملات کی تفصیل ہو جائے، اس کے معضلات کو ظاہر کیا جائے، مبین کیا جائے، بیان سے، بیان بمعنی ظہور، اس کو ظاہر کیا جائے، اور اس کے مطویات کو کھول دیا جائے، جو اسے لپیٹی ہے نا اس کو کھول دیا جائے، نشر کیا جائے، اور وہاں جو مکنونات ہیں نا، جو مخفی چیزیں ہیں، ان کو ظاہر کیا جائے۔ سمجھ میں آئیے؟ تو پھر طالب علم کو سمجھ آئے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ یظہر مکنونات ہی، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو شرح میں یہ کام کروں گا، میری شرح ایسی ہوگی کہ اس میں مجملات کی تفصیل، معضلات کا اظہار اور مطویات کا نشر اور مکنونات کو، یہ میری ڈیوٹی ہے اس شرح میں، یہ اس کی ضرورت ہے، یہاں پر اس کتاب کو ضرورت ہے۔ لیکن مع توجیہ للکلام فی تنقیح، دیکھو کلام کی توجیہ کروں گا میں، کلام کی توجیہ کہتے ہیں کہ کوئی کلام ایسا ہو کہ اس میں کئی معانی کے احتمالات، کئی مفاہیم کے احتمالات، کوئی کلام ایسا ہو تو اب اس کلام کو ایک معنی کی طرف متوجہ کرنا کہ بھئی اس سے یہ معنی مراد ہے، اور یہ اس کے اوپر قرینہ ہے۔ اب اس میں احتمالات تو 3-4-5 تھے، لیکن اس نے اس کلام سے ایک معنی لیا، اور اس کی قرینہ یا اس کی کوئی دلیل وہ بتا دی کہ بھئی یہ وجہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں توجیہ الکلام، ایک معنی کی طرف متوجہ کرنا، اس سے ایک معنی مراد لینا، ایک معنی متعین کرنا۔ تو کہتے ہیں یہ کام میں کروں گا اپنی شرح میں،
اب ماتن کا کلام بھی ایسا ہو سکتا ہے، ماتن کا کلام بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں کئی احتمالات ہوں، تو ان کا پھر مطلب یہ کہ ماتن کے کلام میں اگر مجھے ایسا مقام مل جائے تو اس کی بھی توجیہ کروں، اور ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہتے کہ میرا کلام بھی ایسا ہی ہوگا، میں اپنے کلام کی بھی، ہاں ممکن ہے کہ میرے کلام میں بھی کوئی ایسا مقام آ جائے کہ جب میں شرح لکھوں گا تو میرے کلام میں ممکن ہے ایسی کوئی صورت بن جائے، تو اس کی بھی توجیہ، اپنے کلام کی بھی توجیہ کروں گا۔ تو کلام سے مراد یہاں پر عام ہے، ہاں کلام چاہے مصنف کا ہے چاہے شارح کا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مع توجیہ للکلام فی تنقیح، ہاں جب میں وضاحت کروں گا نا، فی تنقیح وضاحت کی، اب یہ صورتیں ہو گئی ہیں، ہاں وہ مجمل کے لیے تفصیل، معضل کے لیے بیان، اور مطویات کے لیے نشر، مکنونات کے لیے اظہار، یہ سب تنقیح ہے نا۔ تو جب میں یہ تنقیح کروں گا تو اس میں پھر توجیہ الکلام کروں گا، توجیہ الکلام کروں گا، تاکہ ایک معنی جو مرادی معنی ہے وہ متعین ہو جائے اور طالب علم کو اضطراب حاصل نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ مراد ہے، وہ مراد ہے، وہ مراد ہے، یہ اضطراب کی حالت کو نہیں چھوڑوں گا، بات کلیئر کروں گا۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ وہ تنبیہ علی المرام، توجیہ کے اوپر عطف ہے، تو مع ساتھ لگے گا، مع تنبیہ علی المرام فی توضیح، اور جب میں وضاحت کروں گا تو مقصود کے اوپر آگاہی دوں گا تمہیں، مقصود من الکلام جو بات ہوگی اس پر تمہیں آگاہ کروں گا کہ بھائی اس کلام سے یہ سارا کلام آ گیا نا، تو اس کلام سے ماتن کا مقصود کیا ہے، وہ ایک دو جملوں میں ذکر کر دوں گا کہ یہ مقصد ہے۔ تو جب میں توضیح کروں گا، وضاحت کروں گا کسی مقام کی، تو اس میں جو مقصودی بات ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ وَتَحْقِيقٍ لِلْمَسَائِلِ غِبَّ تَقْرِيرٍ، اب ایسا ہے کہ چونکہ علم کلام کے مسائل عقائد کی کتاب میں موجود ہیں، تو ان مسائل کی تو پہلے میں تقریر کروں گا، سمجھ میں آ گئی؟ یہ تقریر کے دو معنی ہیں، تقریر بمعنی مضبوط کرنے کے بھی آتے ہیں، لیکن یہاں وہ معنی مراد نہیں ہے، اور تقریر بمعنی بیان اور وضاحت کے بھی آتے ہیں، تقریر کا لفظ، اور برقرار رکھنے کا بھی یعنی مضبوط کرنے کا بھی یہ معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں یہ معنی مراد نہیں ہے۔ تقریر سے مراد ہو یہاں اس کی تفصیل ہے، جب میں تفصیل بیان کروں گا تو اس تقریر یعنی اس تفصیل کے بیان کرنے کے بعد، مسائل کی جب تفصیل بیان کروں گا تو مسائل کی تفصیل بیان کرنے کے بعد پھر ان مسائل کی تحقیق کروں گا۔ کیا کروں گا؟ تحقیق کروں گا۔ تحقیق آپ جانتے ہیں اصطلاحی معنی میں کہ اثبات المسئلہ بالدلیل،
وہ جو مسئلہ ہے، وہ جو مدعا ہے، اس کو دلیل سے ثابت کرنا. تو مطلب یہ کہ ان مسائل پر دلائل بھی دوں گا، لیکن غب تقریر بعد تقریر، پہلے اس مسئلے کی وضاحت کروں. یہ مسئلہ ایسا ہے. اب وہ مسئلے کی تقریر جو ہے، مسئلے کی تقریر جو ہے وہ دیکھیں اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. مسئلے کی تقریر یوں بھی ہے کہ مسئلہ مشکل طور پر ذکر کیا گیا ہے متن میں، تو یہ اس کی وضاحت کرنا. یا مسئلے کی تقریر یہ بھی ہے کہ وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اختلافیہ ہے بین المذاہب، ماتریدیہ اور اشاعرہ کا، یا معتزلہ خوارج کے ساتھ، یا قدریہ جبریہ کے ساتھ کوئی مسئلہ اختلافی ہے مختلف فرق کے درمیان. تو غب تقریر ان کا مطلب یہ ہے کہ پہلے میں اس مسئلہ کی تقریر کروں گا، یعنی وہ مذاہب بتاؤں گا. اگر مسئلہ اختلافیہ ہے تو مذاہب بتاؤں گا، اس کی تقریر کروں گا. تقریر کا کیا مطلب ہے کہ اس میں مختلف جو مذاہب ہوں گے وہ بتاؤں گا. یہ فلاں فرقے کا مذہب ہے، یہ فلاں کا مذہب ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا. تو جب یہ تقریر ہو جائے گی اس کے بعد تحقیق کروں گا میں، یعنی اپنے مذہب کو دلائل سے ثابت کروں گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ باقی تو تقریر ہو جائے گی نا، باقی تو مذاہب کی وضاحت ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد پھر میں کیا کروں گا؟ ہاں، تحقیق. تحقیق سے کیا مطلب ہے؟ ہاں، کہ اپنے مذہب پر دلائل دوں گا. اس طریقے سے کروں. وَتَدْقِيقٍ لِلدَّلَائِلِ إِثْرَ تَحْرِيرٍ، اور پھر اس پر بھی اکتفا نہیں کروں گا، بلکہ جب میں مسائل پر دلائل دے دوں. إِثْرَ تَحْرِيرٍ، تحریر سے مراد وہ پہلے والی تحقیق، کہ جب میں وہ تحریر کر دوں، یعنی ان مسائل کے اوپر دلائل دے دوں اور صاف طریقے سے اس کو بیان کر دوں، تو اس کے بعد پھر کیا کروں گا؟ دلائل کے مقدمات پر دلائل دوں گا. جو دلائل میں نے اپنے مذہب پر دیے ہیں، اپنے مذہب پر جو میں نے دلائل دیے ہیں، وہ دلائل صغرا کبرا سے مرکب ہوں گے نا. تو ہر دلیل کے مقدمات ہوں گے پھر صغرا کبرا، تو ان مقدمات کے اوپر بھی دلائل دوں گا. مقدمات کو بھی ثابت بالدلیل کروں گا. ہر مقدمات شرح میری ایسی ہوگی. یہ باتیں ہو گئی ہیں. وَتَفْسِيرٍ لِلْمَقَاصِدِ بَعْدَ تَمْہِيدٍ، لیکن ایک بات ہے، وہ یہ کہ چونکہ یہ منطقی آدمی بھی ہے، کہتے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مقصودی مسئلہ ہوتا ہے، اس مقصودی مسئلہ کے لیے کچھ مقدمات ہوتی ہیں. ان مقدمات کے اوپر وہ مقصودی مسئلہ اس کی سمجھ موقوف ہوتی ہے. اگر ان مقدمات کا پہلے ذکر نہ کیا جائے تو وہ مقصود سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو ان مقدمات کو کیا کہتے ہیں؟ تمہید. تمہید کہتے ہیں کسی کو تیار کرنا، وہ بچے کو پنگوڑے میں ڈالنا. بچہ نہیں ہوتا،
اس کو مہد میں ڈال، پنگوڑے میں ڈال. تو بچے کو پنگوڑے میں آپ ڈالتے ہیں کس لیے ڈالتے ہیں؟ تاکہ یہ آرام کر لے تھوڑا سا، اس کو سکون مل جائے. تو مولوی کو تو سکون جب ملتا ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے. مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ تو دیوانہ ہوتا ہے. وہ تو ایک کتاب اٹھائے گا، دوسری شرح اٹھائے گا، تیسری شرح اٹھائے گا. سمجھ میں آئیے؟ تو کہتے ہیں میں پھر ایسا کروں گا کہ وہ مقصود جن جن مقدمات کے اوپر موقوف ہے پہلے ان مقدمات کا ذکر کروں، اس کے بعد مقاصد کا، ہاں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. اس لیے کہتے ہیں دیکھا وَتَفْسِيرٍ لِلْمَقَاصِدِ بَعْدَ تَمْهِيدٍ، کہ مقاصد کی تفسیر کروں گا لیکن تمہید کے بعد. اگر وہ مقاصد مقدمات کے اوپر موقوف ہے، تمہید کے اوپر اس کی سمجھ موقوف ہے، تو پہلے تمہید لکھوں گا، مقدمات لکھوں گا، موقوف علیہا جو ہیں مقدمات وہ لکھوں گا، اس کے بعد پھر مقاصد. آئی سمجھ میں؟ وَتَكْثِيرٍ لِلْفَوَائِدِ مَعَ تَجْرِيدٍ. اور دیکھو جو ثمرہ ہوگا کسی مسئلے کے ذکر کے بعد، جو اس کا خلاصہ ہو، جو اس مسئلے کے ذکر سے مستفاد ہوتا ہے، اس کو فائدہ کہتے ہیں نا. تو کہتے ہیں میں کوشش یہ کروں گا کہ فوائد کا ذکر کثرت سے ہو. اپنی شرح میں ہاں، یعنی ہر مسئلے کا لب لباب اور خلاصہ اس کو بھی ذکر کرو، کتنا یار لقمہ ہو جائے بس تمہارے منہ میں رکھ دوں تم نکل جاؤ. تو میں کوشش یہ کروں گا کہ میری کتاب، میری شرح میں تکثیر فوائد بھی، تاکہ لقمہ بن جائے، بس مسئلے کا لب لباب نکل آئے، اس کا پھل نکل آئے. عائشہ میں اس لیے فرماتے ہیں وہ تکثیر للفوائد. اب اس سے وہاں پڑتا ہے کہ اچھا یہ تو فوائد کی تکثیر کرو گے تو یہ تو عبارت بڑی لمبی چوڑی ہو جائے گی بھائی، تو تطویل آ جائے گی. کہتا نہیں مع تجرید، میں فضول باتیں نہیں ذکر کروں، فضول باتوں سے ذکر فوائد کو مجرد کرو. ذکر فوائد کے لیے جتنے الفاظ کی ضرورت ہو اتنے ذکر کرو. ذکر فوائد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پورا خطبہ شروع کر دوں، ادھر ادھر کی باتیں، قصے کہانیاں بھی ذکر کر دوں. ایسا نہیں ہوگا، تجرید ہوگا اس سے، یعنی غیر ضروری باتوں سے، غیر ضروری الفاظ سے اس کو مجرد کریں گے. آئی سمجھ میں؟ اچھا اب ایک اعتراض ہوتا ہے، طاوین سے اس کا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں میرے بھائی جب اتنے کام تم کرو گے شرح میں، ہاں مجملات کی تفصیل کرو گے، معضلات کا بیان کرو گے، ہاں مطویات کو نشر کرو گے اور مکنونات کو ظاہر کرو گے اور کلام کی توجیحات بیان کرو گے، ہاں اور مقصود کے اوپر تنبیہ کرو گے اور مسائل پر دلائل دو گے مع تقریر، ہاں اور دلائل کے مقدمات پر دلائل دو گے، اس طرح تحریر.
اور پھر مقاصد کے لیے تمہیدات کا ذکر کرو گے اور فوائد میں بھی تکثیر کرو گے. میرے بھائی یہ شرح ہوگی کہ یہ تو تم نے قرآن کی تفسیر لکھ دی ہے، یہ کیا شرح ہوگی؟ یہ تو اتنا بڑا دفتر بن جائے گا کہ وہ پڑھے گا کون؟ بہت بڑا دفتر بن جائے گا. تو اس میں تو اتنی تطویل ہو جائے گی کہ وہ تطویل جو ہے وہ مخل بالفہم ہوگی. وہ زیادہ طول کی وجہ سے پھر بندہ اکتا جاتا ہے. لمبی کتاب کو کون دیکھتا ہے؟ بندہ اکتا جاتا ہے. یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ کتاب تو پھر ایسی ہوگی کہ یہ تو ملال میں ڈالے گی لوگوں کو. طول کی وجہ سے اس کا جواب دیتے ہیں کہ طاویاً کشح المقال عن الاطالۃ والاملال، کہ میں لپیٹنے والا ہوں گا. اس شرح میں جب شرح لکھوں گا تو اس حال میں یہ حال ہے اس سے، وان اشرح میں وہ ضمیر نہیں ہے متکلم کی، کہ میں لپیٹنے والا ہوں گا کشح المقال، بات کے دامن کو. یہ جب بندہ پانی میں داخل ہوتا ہے تو اپنے دامن کو اونچا کرتا ہے نا، پانچے وانچے کو، کپڑے کو اونچا کرتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کشف. سمجھ میں آئی ہے؟ تو کہتے ہیں میں جب یہ شرح لکھوں گا نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ بس اتنا دفتر بنا دوں گا. طاویاً کشح المقال، مقال کے دامن کو میں لپیٹنے والا ہوں گا. کس سے؟ عن الاطالۃ والاملال، لمبا کرنے سے اور دوسرے کو ملال میں ڈالنے سے، کہ وہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے کو ملال میں ڈالے، دیکھنے والے کو ہاں ملال میں ڈال دے اور وہ اکتا جائے اس سے. اس سے میں دامن کو بچاؤں گا. سمجھ میں آ گئی؟ تو مقال یہ مصدر میں ہے، یعنی قول کہ دامن کو میں لپیٹوں گا، یعنی کوشش یہ کروں گا کہ ہر چیز کو ان چیزوں میں سے بیان کرتے ہوئے مجھ سے اس میں کلام لمبا نہ ہو جائے، اس میں طول نہ آ جائے اور لوگوں کو ملال میں نہ ڈالے. آئی سمجھ میں؟ یہ اگلی بات بھی اس کی وضاحت ہے. ہاں وہ متجافیاً عن طرفی الاقتصاد، اور میں بچانے والا ہوں گا اپنے آپ کو عن طرفی الاقتصاد، میانہ روی کے دونوں اطراف سے. میانہ روی کا ایک طرف ہوتا ہے قاصر، سمجھ آئیے؟ یعنی یوں سمجھو کہ ایک قلیل العبارت، قاصر عن اداء المقصود، کہ وہ مقصود پر پوری دلالت نہ کرے. اور ایک ہے ازید عن المقصود، کہ وہ مقصود پر بھی دلالت کرے اور اس سے زیادہ بھی کئی چیزوں پر کرے، زیادہ چیزیں بھی اس میں آ جائیں. تو وہ جو زیادتی والا جانب ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتناب. اور جو
پستی والا اور قصور والا جانب ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخلال. تو کہتے ہیں ان دونوں سے میں تجافی اور بچاؤ کی کوشش کروں گا تاکہ میری عبارت جو ہے شرح کی وہ درجہ اقتصاد میں رہے، میانہ روی کے درجے میں رہے. تو اب میانہ روی کے درجے میں رہے گی تو ظاہر بات ہے کہ اتنا لمبا دفتر تو نہیں بنے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب کہتے ہیں یہ تو میں نے ارادہ کر دیا کہ اس قسم کی شرح لکھ دوں. واقعی اس شخص نے دیکھا نا یہ چیزیں جس کتاب میں ہوں کتنی قیمتی کتاب ہے. تو لیکن کہتے ہیں یہ سب کچھ میرا ارادہ ہے، لیکن اس ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا میرا رب ہے. مجھے اپنے آپ کے اوپر اعتماد یا اپنے علم کے اوپر غرور نہیں ہے، بلکہ مجھے اعتماد اپنے رب کی توفیق پر ہے. کہتے ہیں واللہ الہادی الی سبیل الرشاد. ہدایت کے راستے کی طرف ہادی جو ہے وہ اللہ. صراط مستقیم یعنی اس شرح کے لکھنے میں جو صراط مستقیم ہے اس کے طرف ہادی اللہ جل وجلہ ہے، اسی کے اوپر اعتماد ہے. اس لیے کہتے ہیں والمسئول لنیل العصمت والسداد، اور اسی سے سوال ہے. مسئول وہی ہے کس کے لیے؟ لنیل العصمت، ہاں کہ میں بچ جاؤں، اپنے آپ کو بچا سکوں. والسداد، اور صحیح بات کہہ سکوں. لنیل العصمت، حصول عصمت کے لیے، عصمت پانے کے لیے. تو عصمت کس چیز سے؟ خطاؤں سے. اس شرح کے لکھنے میں خطاؤں سے، غلطیوں سے، اس کے لیے اللہ سے سوال ہے. اور صحیح بات کہنے کے لیے وہ صدا کہ وہ مجھے سیدھا رکھے، یعنی مجھے توفیق دے کہ میرے منہ سے اور میرے قلم سے ہاں بالکل صحیح ٹو دا پوائنٹ بات جو ہے وہ صحیح نکلے. سمجھائیے وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اور اس مقصود کے لیے وَهُوَ حَسْبِي، وہ مجھے کافی. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ہوا، ہاں مخصوص بالبدہ جو ہے وہ مقدر ہے. ہاں، اور بہترین کام بنانے والا جو ہے وہ وہی ہے. اسی لیے اعتماد اس معاملے میں اسی پر. تو بہرحال اپنی طرف سے جو شائبہ عجب اس کلام میں بنتا تھا اس کی بھی نفی کر دیے. اللہ کے سپرد یہ سارا معاملہ، وہی توفیق دے گا، وہی مجھے اس مقصود تک پہنچائے. ہو گیا.